السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آوارہ گھوما کرتے۔ وہ بے انتہا کم شکل اور بے گھر بے در انسان تھے۔ شکل و صورت میں کوئی کشش نہ تھی۔ گہرا سانولا رنگ، چھوٹا قد، بھاری جسم اور بڑے ہوئے بے ہنگم بال داڑھی۔ ان کے والدین کے بارے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ ان کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اکثر بچے ان پر پتھر برساتے، انہیں پریشان کرتے۔ وہ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے اور شہر میں لا کر بیچ دیتے تھے۔ یہی ان کی زندگی بسر کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ کپڑے گرد آلود اور پسینے میں شرابور رہتے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس واقعے کا ذکر مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2472، مسند حنبل 19784 اور تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جلیبیب نے بھی ان کی آمد کی خبر سنی اور آپ کی قیام گاہ پر پہنچے، لیکن اپنے حلیے کی وجہ سے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دور سے آپ کے رخ روشن کو دیکھا اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب جلیبیب آپ کی محفل میں روز جاتے، لیکن شرم کی وجہ سے سب سے پیچھے بیٹھے رہتے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہتے، علم سیکھتے اور آپ کے قرب سے سرشار رہتے۔ کسی وجہ سے جلیبیب کچھ دن آپ کی محفل سے غیر حاضر رہے۔ آپ کی نظر مجلس کے ہر شخص پر ہوتی تھی۔ آپ نے پوچھا، جلیبیب چند دن سے نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے جلیبیب تک یہ بات پہنچا دی۔ جلیبیب نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں دریافت کیا ہے تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئے اور آپ کی محفل میں پہنچ گئے۔ آپ نے جلیبیب سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے کون شادی کرے گا؟ نہ ہی میرے پاس مال ہے، نہ ہی حسن و جمال ہے اور نہ ہی خاندان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ پھر انہوں نے ان کی رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک انصاری اپنی بیٹی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے۔ ان کی بیٹی مدینے کی حسین ترین لڑکی تھی اور دیندار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار تھی۔ آپ نے کہا، میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میرے پاس آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ موجود ہے۔ انصار نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، جلیبیب۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، جلیبیب؟ اے اللہ کے رسول، جلیبیب؟ پھر وہ خاموش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ وہ انصار گھر آیا اور بیوی سے بولا کہ رسول اللہ نے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ بیوی نے کہا، بہت اچھی بات ہے، رسول اللہ سے بیعت دیجیے۔ لیکن وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، انصار نے جواب دیا۔ پھر کس کے لیے؟ بیوی بولی، جلیبیب کے لیے۔ یہ سن کر وہ عورت ہکا بکا رہ گئی اور واویلا کرنے لگی، ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی، جلیبیب کے لیے؟ نہیں، اس کو تو میں اپنی بیٹی کا ایک بال بھی نہ دوں۔ ہم نے تو اتنے رشتے اپنے ہم پلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیے۔ ارے میری اتنی شاندار بیٹی کے لیے یہی رہ گیا تھا۔ انصار نے جب بیوی کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ اٹھ کر جانے لگے۔ بیٹی کی آواز آئی، بابا، میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ باپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی،
کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کی حکمت دولی کر رہے ہیں؟ ماں بولی میری بچی تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے۔ بیٹی جو مومنہ تھی، جس کے دل میں ایمان کا نور تھا، بولی آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجئے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے سورہ احزاب کی آیت 36 کی تلاوت کی، جس کے معنی کچھ یوں ہیں، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ دل و جان سے قبول ہے، میں اپنی بچی کی شادی جلیبیب سے کرنے پر راضی ہوں۔ آپ نے یہ خبر سن کر لڑکی کے لیے دعا فرمائی۔ مجمع الزوائد اور مسند احمد سے یہ حدیث مروی ہے، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک گھرانہ آباد ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس گھرانے کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم کی دعا کی بدولت یہ شادی بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ جلیبیب کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ پر جانے کے لیے نکلے۔ جلیبیب آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر سب اپنے اپنے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے، انہیں تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ جلیبیب کے چاروں طرف دشمنوں کی 7 یا 8 لاشیں پڑی تھیں اور ان کے بیچ میں جلیبیب کا زخموں سے چور مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے اور کہا، جلیبیب نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور شہادت پائی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے، اور ان کے جسم کو اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور پھر نبی کریم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔